پیپر کے کتنے حصے ہیں؟ 3. کتنے؟ 3. پہلے حصے میں ہم نے کثیر الانتخابی سوالات دیکھے تھے. دوسرا حصہ ہمارا مختصر جوابی سوالات پر مبنی ہے، اور پھر مختصر جوابی سوالات کے 3 حصے یا 3 گروپس ہیں. اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پیپر کا تیسرا حصہ، حصہ سوم. حصہ سوم میں 4 احادیث ہیں، اور 4 میں سے کتنی کرنی ہے؟ غور سے دیکھیے گا، 2. 5 نمبر کی ایک حدیث ہے اور آپ نے 2 کرنی ہے. اور یہاں پر حدیث کا صرف آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ترجمہ لکھنا ہے، تشریح نہیں لکھنی. ٹھیک ہے، یہ بات بڑی واضح طور پر آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے، تشریح نہیں لکھنی. آپ میں سے کوئی حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ پہلی حدیث ہے المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. جی کون کریں گے بیٹا؟ شاباش. اور ہینڈ ریز ہونے چاہیے. کون کون کر سکتے ہیں؟ جی آپ کریں بیٹا. بیٹا خاموشی سے ترجمہ سنیے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ حدیث کا ترجمہ سنتے وقت ہمیں ہر علم کی بات سے کوئی سے 2 سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے. جمع و تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں، عقیدہ آخرت پر جامع نوٹ لکھیں، رسالہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جامع نوٹ تحریر کریں، اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کی حرمت پر مضمون لکھیے. سود کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹا، اور کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو ابھی تک نہ بولا ہو، جس نے کسی بھی سوال کا، ایسے تو بہت سے ہیں، کوئی ایک ان میں سے بولیے گا. سود کا کیا معنی ہے؟ سود کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹا وائس میں سے دیکھیں. بیٹا مجھے بار بار بولنا پڑ رہا ہے آپ کو، خاموش ہو جائیں. نامی بھی بیان کر سکتے ہیں کہ حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم. حصہ اول میں کثیر الانتخابی سوالات ہیں. حصہ دوم میں کون سے سوالات ہیں؟ مختصر جوابی سوالات. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے کثیر الانتخابی سوالات ہیں وہ 20 نمبر کے ہیں. مختصر جوابی سوالات ہمارے 40 نمبر کے ہیں. اور ہمارا تیسرا حصہ جو ہے پیپر کا وہ آگے سے 3 حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے سب سے پہلے احادیث کا ترجمہ ہے، وہ کتنے مارکس کی ہیں؟ 10 مارکس کی ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے شخصیات کا تعارف، اور وہ کتنے مارکس کا ہے؟ وہ بھی 10 مارکس کا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے لانگ کوسچن، اور وہ کتنے مارکس کا ہے؟ وہ 20 مارکس کا ہے. اگر ہم فیصد کے اعتبار سے اپنے پیپر کی بات کرتے ہیں تو فیصد کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ایم سی کیوز کو 20% دیے گئے ہیں، شارٹ کوسچنز کو 40%، اور لانگ کوسچن کو بھی 40%. اس طرح کر کے یہ 100% کو تقسیم کیا گیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پیپر پیٹرن پر بات کریں گے، اور پیپر پیٹرن میں جو آپ کے پیپر کے سوالات ہیں وہ کس چیپٹر سے لیے گئے ہیں اور کس چیپٹر سے نہیں لیے گئے. اگر اسٹوڈنٹس کو یہ پتا چل جائے کہ میرا فلاں سوال پیپر کا 7 سوال ہیں، اور 7 سوالوں میں سے فلاں سوال فلاں چیپٹر میں سے آ رہا ہے اور فلاں میں سے نہیں آ رہا، تو یہ کتنا ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے، وہ اب آپ کو بتایا جائے گا. یا آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آ تو سب میں سے رہا ہے، لیکن ایک چیپٹر میں سے اس سوال کے اتنے اجزاء بنیں گے، اور اس چیپٹر میں سے اتنے بنیں گے، اور فلاں چیپٹر میں سے اتنے زیادہ بنیں گے. یعنی یہ بھی آپ کو بتایا جائے کہ چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کی ویٹیج کیا ہے پیپر کے اعتبار سے، اور 3 اور 4 کی کیا ہے، تو تب بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایم سی کیوز میں کچھ اسی طرح کا سین ہے. دیکھیے گا حصہ اول میں ہم کثیر الانتخابی سوالات ہیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ کل کتنے ہیں؟ 20 نمبر کے ہیں. اچھا، ایم سی کیوز میں ذہن میں رکھیے گا کہ ایم سی کیوز آپ کی پوری بک میں سے آئے گا. ٹھیک ہے. جیسے بعض اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا بھی تھا شروع میں کہ ایم سی کیوز پوری بک میں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری بک میں سے کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن کس چیپٹر میں سے کتنے آئیں گے ابھی آپ نوٹ کیجئے گا. دیکھیں سب سے پہلے چیپٹر میں سے آ رہے ہیں 2. کتنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پہلے چیپٹر کا ایم سی کیوز کے اعتبار سے اتنا جو ہے اتنے زیادہ ایم سی کیوز میں سے نہیں بن رہے، 2 بن رہے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں کون سے چیپٹر کی؟ نہیں، باب چہارم کی. تو چوتھے چیپٹر میں سے ہمارے پاس بن رہے ہیں 2 ایم سی کیوز. پھر 5 میں سے اور 6 میں سے بھی 2، اور 7 میں سے بھی 2. یعنی چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 4 5 6 7
ان 5 چیپٹر میں سے کتنے کتنے MCQs بن رہے ہیں؟ 2 ٹھیک ہے. اب بات کرتے ہیں ہم چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 کی. تو چیپٹر نمبر 2 میں سے بن رہے ہیں کتنے؟ 4. اور چیپٹر نمبر 3 میں سے بن رہے ہیں 6. اب کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی اسٹوڈنٹ بتائے گا؟ چیپٹر نمبر 3، چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر یہ کہتے ہیں انالیسس کو کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو یہ سوال انہوں نے بتائے تھے یہ اسی طریقے پر آئے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا کوشچن ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. تمام مسلمانوں کو ایک قرات پر کس شخصیت نے متفق کیا تھا؟ حضرت عثمان؟ نہیں. آدھا سوال آپ کا درست ہے اور آدھا غلط ہے. آدھا جواب بالکل حضرت عثمان بن طلحہ نے نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت عثمان بن عفان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویسے حضرت عثمان بن طلحہ کا نام یہاں تھا بھی نہیں، صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں. حضرت عمر فاروق، حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت، یہ 4 نام تھے. آپ نے پتہ نہیں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کہاں سے دیکھ کر بتا دیا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے والد کا نام طلحہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عفان. بیٹا بولنا سیکھیں. جب تک آپ بولنا نہیں سیکھیں گے تو آپ کو لکھنا نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. تو پہلا MCQ دیا گیا ہے کون سے چیپٹر میں سے؟ باب اول میں سے. دوسرا MCQ، تیسرا اور چوتھا بھی باب سوم میں سے لیا گیا ہے، جو کہ ہم آپ سے پوچھ بھی چکے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر چابیاں کس کے حوالے کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور 5واں MCQ، غزوہ حنین کے دوران نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی تھی کیا مٹھی بھر خاک؟ مٹھی بھر خاک بالکل صحیح جواب ہے کہ مٹھی بھر خاک پھینکی تھی. اس طرح آپ متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ سیشن کروانے والے کو بھی مزہ آئے گا اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اسی طرح ہم بات کرتے ہیں چھٹے MCQs کی طرف کہ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ خود بھوکے پیاسے رہ کر اس کو کھلایا تھا، بچوں کے ساتھ کھانا کھلایا تھا بٹھا کر، یا اس کو مال و دولت ادا کی تھی، یا اس کو کھجوریں خود بھوکے رہ کر اس کو کھانا کھلایا. بالکل صحیح. اس کا مطلب ہے آپ نے یہ چیپٹر پڑھے ہوئے. شاباش. 7واں MCQ ہے کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کیوں کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے. کیا تکبر کیا تھا اس نے؟ ہاں. ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ آخری جو روم اسٹوڈنٹ بیٹھے بیٹا بتا سکتے ہیں کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں؟ کون سے سوال پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں؟ اچھا بیٹا متوجہ رہیں. میں کسی سے بھی پوچھ سکتا ہوں کہ ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں. بیٹا ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں؟ کس سوال پر بات کر رہے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے. شاباش بتائیں. ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس سوال بھی پوچھا جا چکا ہے، وہ بیٹا جواب بھی دے چکا ہے اور اس کے اوپر مزید وضاحت بھی ہو چکی ہے. لیکن ہماری کلاس میں تو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن کو بھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا تکبر کی وجہ سے. 8واں سوال ہے قسم کے کفارے کی ایک صورت کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے؟ 4. شاباش. اس طرح ایکٹیو ہو کر بیٹھے اور جواب دیتے جائیں. جواب اگر نہیں بھی آتا تو رسپانس تو دیں نا، متوجہ تو رہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ متوجہ بھی نہیں رہیں گے اور باتوں میں لگے رہیں گے تو یہ آپ پھر کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی آپ کی طرف سے.
جی تو اسی طرح سارے سوالات کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سے چیپٹر سے لیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخری سوال ہے، پہلی وحی میں حکم دیا گیا نماز کا، زکوٰۃ کا، پڑھنے کا، پاک صاف رہنے کا۔ اچھا، اگر اس سوال کو اس طرح پوچھا جاتا ہے کہ پہلی وحی کے الفاظ ہیں کیا؟ کیا الفاظ ہیں پہلی وحی کے؟ جی بیٹا شاباش۔ پہلی وحی کے الفاظ ہیں نماز قائم کرو، بولو بولو شاباش۔ اقرا، کیا؟ اقرا، اقرا کا کیا معنی ہے؟ پڑھو، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کا نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب پہلی وحی آئی تھی اپنے شارٹ کوئسچن کے دوسرے گروپ کی، یہ پہلا گروپ تھا۔ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ہمارے سوال کس طرح آئے ہیں، باقی ایکسرسائز میں سے آئے ہیں نہیں، تو یہ آپ کے سامنے دیکھیے گا کہ یہ پہلے چیپٹر میں سے ہے، دوسرے میں سے دوسرا سوال بھی پہلے میں سے، تیسرا سوال بھی پہلے میں سے، چوتھا سوال بھی پہلے میں سے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی چیز یہ دیکھیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایکسرسائز میں سے سوال آئے گا، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی۔ اب یہ سوال دیکھ کر مجھے بتائیں، سوال نمبر 4 کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں، کیا یہ ایکسرسائز میں سے ہے؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہوا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مائنر سی چینج ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایکسرسائز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، ایکسرسائز میں یہ پوچھا گیا تھا، لیکن پیپر میں کیا آیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء میں سے تو کیا، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، تو اگر آپ اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ انہوں نے مطلقاً آپ سے پوچھا انبیاء کی خصوصیات لکھیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سے ہیں؟ انبیاء میں سے کیا تمام انبیاء ان کے صدقے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نبی اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ کسی بھی نبی کو، کسی بھی انسان کو، یہ کائنات کا نظام ہی نہ پیدا کیا جاتا۔ یہ سارے کا سارا کائنات کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ تمام انبیاء ایک عمارت کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ عمارت کی مانند ہے، لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں آیا تو وہ عمارت بھی مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا ہوا۔ میں، آپ، ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اور ان کے صدقے میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو اپنے شارٹ کوئسچن کے دوسرے گروپ کی، یہ پہلا گروپ تھا۔ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ہمارے سوال کس طرح آئے ہیں، باقی ایکسرسائز میں سے آئے ہیں نہیں، تو یہ آپ کے سامنے دیکھیے گا کہ یہ پہلے چیپٹر میں سے ہے، دوسرے میں سے دوسرا سوال بھی پہلے میں سے، تیسرا سوال بھی پہلے میں سے، چوتھا سوال بھی پہلے میں سے۔ لیکن یہاں پر تھوڑی سی چیز یہ دیکھیے گا جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایکسرسائز میں سے سوال آئے گا، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی۔ اب یہ سوال دیکھ کر مجھے بتائیں، سوال نمبر 4 کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات تحریر کریں، کیا یہ ایکسرسائز میں سے ہے؟ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب ہوا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا مائنر سی چینج ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایکسرسائز میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، ایکسرسائز میں یہ پوچھا گیا تھا، لیکن پیپر میں کیا آیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء میں سے تو کیا، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، تو اگر آپ اس سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات بھی لکھ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ انہوں نے مطلقاً آپ سے پوچھا انبیاء کی خصوصیات لکھیں۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء میں سے ہیں؟ انبیاء میں سے کیا تمام انبیاء ان کے صدقے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ نبی اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم
کیا کرتے؟ کسی بھی نبی کو، کسی بھی انسان کو یہ کائنات کا نظام ہی نہ پیدا کیا جاتا. یہ سارے کا سارا کائنات کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ یہ تمام انبیاء ایک عمارت کی مانند ہے. کس کی مانند ہے؟ عمارت کی مانند ہے. لیکن اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. جب میں آیا تو وہ عمارت بھی مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا آنا ہوا. میں، آپ، ہم سب یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل اور ان کے صدقے میں یہاں پر بیٹھے ہیں. اور ایک اور آپ کو حدیث جبریل علیہ السلام کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے کوئی سے 2 آداب تحریر کیجیے. جی جب آپ ایکسرسائز میں دیکھیں گے یہ سوال آپ کو نہیں ملے گا شارٹ کوشچنز میں، یہ ملے گا آپ کو لانگ کوشچن. تو یہ بتانا آپ کو مقصد ہے ایک ایک سوال کے اوپر ڈیبیٹ کر کے کہ سم ٹائم ایسا ہوگا کہ لانگ کوشچن کو شارٹ بنا دیا جائے گا یا شارٹ کو لانگ بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر سوال یہ تھا کہ جو ایکسرسائز میں تھا. بیٹا آواز آ رہی ہے کسی کے بولنے کی یا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ علیہ السلام کی روشنی میں تعلیم و تعلم کے آداب لکھی. پہلے یہ سوال تھا جو کہ لانگ کوشچن تھا. یہاں پر صرف 2 کا لفظ بڑھانے سے یہ کیا ہو گیا؟ شارٹ ہو گیا. تو اس طرح کی کچھ چینجز ہوں گی. آپ نے پیپر میں گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نے پیپر کی تیاری کرنی ہے تو اس سوچ اور ذہن کے ساتھ تیاری کرنی ہے کہ یہ تھوڑی سی تبدیلیاں ہو سکتی. بیٹا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا آپ کا ہاتھ ایسے ہے نا، میں سمجھا شاید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی مجھے بتائیں گے حدیث جبریل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں صرف اور صرف آپ کے ساتھ اس پیپر میں، ماڈل پیپر میں 2 اسماء حسنہ آپ سے پوچھے گئے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1 لازمی پوچھا جائے گا لیکن 2 بھی پوچھے جا سکتے ہیں. نماز کی کوئی سی 2 شرائط لکھیے. بیٹا خاموشی. دیکھیے اب آپ کا لیول پھر تھوڑا سا نیچے جا رہا ہے. پہلے میں بولے بغیر آپ نماز کی کوئی سی 2 شرائط تحریر کیجیے. رمضان مبارک کے 2 مسنون اعمال لکھیے. یہ مثالیں دیکھ کر آپ کو بتانا یہ مقصد ہے کہ ایکسرسائز میں جو کوشچن آتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے. آپ کی ایکسرسائز میں سرگرمیاں ہیں؟ سرگرمیاں ہیں تو یاد رکھیے گا ان سرگرمیوں کو اگنور نہیں کرنا. آپ کو ان سرگرمیوں میں سے بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو سوال ہے نا رمضان مبارک کے 2 مسنون اعمال تحریر کیجیے، یہ ایکٹیویٹی میں سے دیا گیا ہے. آپ کی کتاب میں ایکٹیویٹی دی گئی تھی رمضان مبارک کے مسنون اعمال کی فہرست تیار کیجیے. یہ تھی سرگرمی. انہوں نے سرگرمی کو ہی تبدیل کر کے سوال بنا دیا اور سوال بھی مختصر بنایا کہ رمضان مبارک کے مسنون اعمال کوئی سے 2 مسنون اعمال لکھیے. تو اب ہم بات کرتے ہیں آخری سوال کی طرف. قربانی کی کوئی سے 2 احکام تحریر کیجیے. یہ کتاب کے اندر 3 احکام پوچھے گئے تھے، ان کو 2 کر دیا ہے. اب ہم سوال نمبر 3 کے دوسرے جز کی بات کر رہے ہیں. یہ سوال نمبر 7 جو ہے لانگ کوشچن ہے اور اسٹوڈنٹس کو یہ بہت ہی مشکل لگتا ہے اور اکثر اسٹوڈنٹس اس بارے میں پریشان رہتے ہیں کہ اس لانگ کوشچن کو کیسے کیا جائے. تو دیکھیے گا یہ جو لانگ کوشچن ہے آپ کا یہ کل 4 اجزاء پر مبنی ہوگا. ایک ہوتا ہے سوال اور ایک ہوتا ہے اس کے اجزاء. ٹھیک ہے، تو یہ سوال 4 اجزاء پر مبنی ہوگا، یعنی اس کے اندر 4 سوال مزید پوچھے گئے ہوں گے. سب سے پہلا جو جز ہوگا وہ پہلے چیپٹر سے یا چوتھے چیپٹر میں سے ہوگا اور دوسرا دوسرے چیپٹر میں سے، تیسرا تیسرے میں سے اور چوتھا 5ویں چیپٹر میں سے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں سے کون سے چیپٹر کا میں نے نام نہیں لیا. دیکھیں پہلے کا بھی نام لیا ہے، چوتھے کا بھی، دوسرے کا بھی، تیسرے کا بھی، 5ویں کا بھی. یہ چیپٹر کا نمبر سے بتائیں گے. چیپٹر نمبر فلاں اور چیپٹر نمبر فلاں، چیپٹر نمبر 6 اور 7. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا تفصیلی جواب ہے وہ چیپٹر نمبر 6 اور چیپٹر نمبر 7 میں سے نہیں آئے گا. آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو گیا. اس مسئلے کا حل مل گیا. سب نے لکھا تھا یہاں پہ. پہلی بات تو یہ سن لیں آپ سب کو لکھنے کو کہا گیا تھا. 95 رسپانسز ملے مجھے. 115 بچے اس وقت ہال میں. چلے ہم خود ہی وہ کہتے ہیں نا ڈاؤٹ، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں. کچھ بچے بعد میں آئے تو اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو کوئی 20-23 کے قریب بچے ہیں جنہوں نے لکھنا ہی پسند نہیں فرمایا.
بہرحال یہ بہت کامن ایشو تھا. اب سر جب آپ کو بتا رہے ہیں, آپ نے نیچے مینشن کیا ہوا کہ تفصیلی جوابات کو لکھنے میں بھی مسئلہ ہے. کافی سارے بچوں نے یہ لکھا کہ اس کی طوالت زیادہ ہے. اب ظاہر ہے وہ تفصیلی سوال ہے, طوالت اس کی زیادہ ہی ہوگی, تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہوگی. لیکن سر نے جیسے بتایا کہ اسٹریٹ اوے 2 چیپٹرز کم ہو گئے, تو اس مسئلے کا حل مل گیا کہ زیادہ سلیبس ہے. تو سلیبس اگر آپ پیپر پیٹرن کو سمجھ لیں گے جس طریقے سے سر نے گائیڈ کیا, تو آپ کا یہ والا ایشو ریزالو ہو جائے گا کہ 2 بکس ہیں اور سلیبس زیادہ ہے. سلیبس زیادہ نہیں رہے گا, آپ بڑی آسانی سے اس کو تیار کر سکیں گے. جی 2 چیپٹر اسکپ ہو گئے, ٹھیک ہے. ابھی ہم مزید اسکپ کر سکتے ہیں, وہ کیسے؟ 2 تو بالکل ہی ہو گئے, 6 اور 7 اور باقی چیپٹر اس طرح اسکپ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے 4 سوالوں میں سے کتنے کرنے ہیں؟ 2. تو آپ چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 ان 2 کو لانگ کوسچن کے لیے تیار کر لیں, تو آپ کا لانگ کوسچن سولو ہو جائے. اس سے زیادہ آسانی کیا ہو لانگ کے لیے کہ پورے 7 چیپٹر میں سے صرف 2 چیپٹرز آپ کو کہے جا رہے ہیں کہ ان 2 چیپٹرز کو لانگ کوسچن کے لیے تیار کر لیں, تو آپ کا لانگ کوسچن والا سوال سولو ہو جائے گا. یعنی کہ ہم نے 7 کے 7 میں سے 5 چیپٹر اڑا دیے, ٹھیک ہے. باب نمبر 2 اور باب نمبر 3 آپ نے نوٹ کیا کہ باب نمبر 2 اور 3 کو زیادہ ویٹیج دی جا رہی ہے شروع سے. ایم سی کیوز میں بھی کتنے ایم سی کیوز اس میں سے آئے تھے؟ 4 اور 6. اور یہاں پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 2 اور 4 میں سے لانگ کوسچن آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو لکھ کر بھی بتا دی گئی ہے کہ چیپٹر نمبر 6 اور 7 میں سے کوئی سوال نہیں آئے گا. 6 اور 7 میں سے کوئی سوال نہیں آئے گا. اب بات کرتے ہیں پیپر کی طرف. تو پیپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جمع و ترمیم قرآن مجید کا سوال بھی کون سے چیپٹر میں سے ہے؟ دوسرا عقیدہ آخر پر جامع نوٹی کس میں سے ہے؟ دوسرے میں سے. اور رسالہ نبی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے میں سے. اور اسلامی تعلیمات والا یہ 5ویں میں سے. اچھا, اب ہم پیپر کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارا تھا پیپر جو آپ کے سامنے بیان. سب سے پہلے جب آپ کو ایم سی کیوز کا پیپر دیکھنا ہے تو آپ وقت کا بہترین استعمال کریں. بتا دیا گیا ہے, تمام سوالات توجہ سے پڑھیں. کسی سوال کو یہ سمجھ کے نہ چھوڑ دیں کہ مجھے نہیں آتا. اس کو پڑھیں, 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھیں. بعض دفعہ 1 دفعہ پڑھنے سے جواب نہیں آتا, 3-4 دفعہ پڑھنے سے ذہن کام کرنا شروع کرتا ہے اور جواب ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. کی ورڈز کے اوپر خیال رکھیں. اسی طرح تمام آپشنز پڑھیں. یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, سوال پڑھا, اوور کانفیڈنس ہوتا ہے, بعض دفعہ سوال پڑھا اور جو پہلا جب آپشن نظر آئی سمجھتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے, اوکے کر دیا. لیکن بعد میں جب 3 آپشن پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صحیح تھی. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ملتی جلتی آپشن ہوتی ہے نا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایک کوشچن آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابی کس کے سپرد کی؟ تو نام لکھے ہوئے تھے حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عثمان بن عفان. اب اسٹوڈنٹ کو یہ تو پتا ہے کہ عثمان نام ہے. اب اس نے فوراً دیکھا عثمان بن عفان, اس نے ٹک کر دیا کہ عثمان ہے. اوہو, اگلی آپشن پڑھ کے پتا چلی کہ نہیں بھائی, یہ تو عثمان بن کیا تھے, طلحہ تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنے ایم سی کیوز کی تمام آپشنز پڑھیں. پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ درست کیا ہے, اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. یہ ہر ایک چیز میں چلتی ہے. تو یہ تمام چیزوں کا ہم ایم سی کیوز میں خیال رکھیں. اور نظر ثانی ضرور کریں. اب ہم آتے ہیں مختصر جوابی سوالات کی طرف کہ مختصر جوابی سوالات میں آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے وقت کا بہترین استعمال, یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے. نا وقت کا استعمال جی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تمام سوالات کو توجہ سے پڑھیں. یہ ہم نے ایم سی کیوز میں بھی کیا تھا. پھر اس کے بعد سوالات کے انتخاب میں ترجیح دیں. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی چکا ہوں, مثال دے کر سمجھاتا ہوں. دیکھیں, جیسے سب سے پہلا سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح جمع کیا. ٹھیک ہے, یہی سوال ہے نا, ایک قرات پر کس طرح متحد کیا. اب آپ اس کا آنسر لکھنے کے لیے 2 سے 3 لائنیں لکھیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر بھی یہ امکان ہے کہ اس میں آپ سے کوئی غلطی ہو جائے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ دوسرا سوال منتخب کرتے ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت حدیث کی کوئی سی 2 ذرائع لکھیں, تو آپ 2 ذرائع بلٹس میں لکھیں, ٹائم بھی کم لگے گا اور آپ کو اس کے نمبر بھی پورے ملیں گے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی کوئی سی 2 خصوصیات, تو جن میں 2 چیزیں پوچھی گئی ہیں نا, ان سوالات کو زیادہ ترجیح دیں آپ نسبتاً ان سوالوں کے جن میں آپ کو ڈیٹیل لکھنی پڑے گی. اور اتفاق سے ہی ہمارے پیپر پر جتنے بھی اس وقت سوالات موجود ہیں 1 یا 2 کے علاوہ,
وہ سارے اسی طرح کے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ان سوالوں کا جواب پہلے دینا ہے کیونکہ ان کے اندر غلطی کے چانس کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لکھنا بھی کم پڑتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو لکھنا کم پڑتا ہے. اب یہ دیکھیں نا, نماز کی کوئی سی 2 شرائط تحریر کریں, اس میں آپ کو کتنا لکھنا پڑے گا؟ 2 لائنیں بھی نہیں, 2 لائنوں سے بھی کم. کیا ویسے کیا ہے شرائط نماز کی, کوئی بتائے گا؟ جی شاباش. اب انہوں نے کیا لکھنا ہے, جواب کس طرح لکھنا ہے یہ بھی نوٹ کریں. سوال ہے نماز کی کوئی سی 2 شرائط, آپ لکھیں گے, ہیڈنگ دیں گے نماز کی 2 شرائط. یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نماز کی 2 شرائط درج ذیل ہیں, یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہیڈنگ دیں نماز کی 2 شرائط. نمبر 1 وقت کا ہونا, نمبر 2 باوضو ہونا. اب بتائیں, اگر اس سب کو جوڑ لیا جائے تو ایک لائن بھی پوری نہیں بنتی. تو اس طرح کے سوال کا آپ نے انتخاب کرنا ہے, یہ آپ کے وقت کو بچائیں گے, اور جو وقت بچے گا وہ آپ باقی سوالات میں استعمال کر سکیں گے. ٹھیک ہے, نکات کی صورت میں لکھیں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بلیٹس میں لکھیں, مختصر اور واضح لکھیں, اور اسی طرح پہلے آسان سوالات حل کریں, اس کے بعد مشکل سوالات کی طرف آئیں. اور یہ ترتیبی نمبر کا خیال رکھیں, یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے شارٹ کوسچن لکھتے وقت سب سے پہلے آپ لکھ رہے ہیں سوال نمبر 4 کا جو ہے وہ لکھ رہے ہیں جواب, تو آپ وہاں پر 4 ہی لکھیں گے, حالانکہ وہ آپ کے پیپر میں پہلے نمبر پر ہے. اس چیز کا آپ سب خیال رکھتے ہوں گے اور نیکسٹ پہ رکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہم آ جاتے ہیں اجزاء کے مکمل ہونے کے بعد لائن لگانا. میں نے بھی اسی دوران ایک بات کہی تھی آپ کو کہ ایک ہوتا ہے سوال, ایک ہوتا ہے اس کے اجزاء. تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے سوال نمبر 2 ہے, اس سوال نمبر 2 کے ہم نے کتنے اجزاء کرنے ہیں؟ 6. کتنے اجزاء کرنے ہیں؟ 6. جب آپ کے 6 کے 6 اجزاء کمپلیٹ ہو جائیں اس وقت لائن لگائیں. میں آپ کو بھی ایک پیپر دکھاؤں گا, اس پیپر میں ہر جز کے بعد لائن لگائی گئی ہے. تو کل جز لکھنے ہیں اس میں 6 6 12 اور 12 اور پھر 8 20, کل اس میں 20 اجزاء لکھنے ہیں, اور ہر جز کے بعد میں وہ لائن لگا رہا ہے. ایک لائن لگانے میں کتنا ٹائم صرف ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, اور پھر جب ہم کیلکولیٹ کریں آخر میں جا کے تو کتنا ٹائم اس نے فضول لائنیں لگانے میں ویسٹ کیا, اور پھر بعد میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو وقت تو ہم نے خود ضائع کیا. تو اس لیے اب ہم بات کرتے ہیں سوال کے اجزاء مکمل ہونے کے بعد لائن لگانے ہیں اور نظر ثانی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ جو ہے موڈیول جو ہے ٹریننگ کا جو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے, یہ ٹیچرز کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے گا. تو ٹیچرز یہ تمام چیزیں جو اس میں بتائی گئی ہیں, جیسے کامن مسٹیکس بتائی گئی ہیں, یہ اپنے اسٹوڈنٹس سے شیئر کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اور آپ لوگ اپنی اسکول میں جا کر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بار بار آپ بتا سکتے ہیں کہ پیپر کو آپ نے کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. تمام چیزیں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں کہ آپ نے رول نمبر کیسے فل کرنا ہے, اور ایم سی کیوز میں جو آپ ببل شیٹ کرتے ہیں, ببل شیٹ کو کیسے فل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نیلا مارکر ہونا چاہیے, بلو مارکر, یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں. آپ ان کو اسٹوڈنٹس کو پڑھ کر بتا سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. اب یہ چند پیپر آپ کے سامنے سیمپل کے طور پر کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ دیکھیے گا, یہ آپ کو پیپر